اصل میں اطاعت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واسطہ اس میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان ہوئی، اور رسول جتنے بھی آئے انہوں نے اللہ کی پہچان کرائی ہے۔ اب آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کرنے تو آسان ہیں، جو لوگ اعمال کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن ان کا سنبھالنا مشکل ہے، ان کا سنبھالنا۔ اور آج میرا اور آپ کا، ہم سب کا، اس معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اعمال بھی ہو رہے ہیں لیکن اعمال کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی سنبھالا جاتا ہے۔ علماء اس کے لیے اکثر مثال دیتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں سونا قیمتی ہے، اس کو کتنے چیزوں میں لپیٹ کر پھر اس کو صندوقوں کے اندر رکھا جاتا ہے کہ وہ قیمتی ہے، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال ہیں، نکلنے والے، ان سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ جب میدان محشر لگے گا، سجے گا، تو وہاں بھی سونے کو نہیں تولا جائے گا، انسان نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو تولا جائے گا۔ وہاں آپ اور میرا روپیہ نہیں تولا جائے گا، میرے اور آپ کا جو روپیہ خرچ کیا ہے اس پہ میری نیت، آپ کی نیت، میرا اور آپ کا اخلاص کیا تھا، اس اخلاص کو تولا جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی کیا کرنی ہے؟ آج ہم اس سے غافل ہیں، میں اور آپ سب اس میں ملوث ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے اعمال کی حفاظت نہیں کریں گے تو آگے ہمارا کیا بنے گا بھائی؟ توشہ آخرت کی جگہ پوجی ہمارے پاس ہے ہی ہے، آگے قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے تو جو اعمال کر رہے ہیں ان کو تو سنبھالیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے حکم پر چلو، اللہ کے کہا مانو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ چلو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جو آپ نے اطاعت کی ہے، اب حکم نماز کا ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ نے اطاعت کی ہے، یہ پڑھ لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ کی اطاعت ہے، آپ کے حکموں پہ چلنا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ اب یہ کیا بھائی؟ اطاعت ہے۔ اطاعت کے بعد عمل وجود میں آتا ہے، تو جو عمل آیا ہے وجود میں، جو میرا اور آپ کا عمل ہوا ہے، فرمایا اس کو ضائع نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اب اطاعت کیا شے ہے؟ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اطاعت اس کا معنی کیا ہے؟ آپ تو وہ کہتے ہیں، آپ تو عام معنی تو ہر آدمی سنتا رہتا ہے، اتباع، تو وہ فرماتے ہیں اتباع، اطاعت، یہ اطیعوا اللہ جو ہے یہ طوعاً اس کا معنی ہے، اور طوع کا معنی ہوتا ہے، طوعاً کا معنی خوشی اور رضا کے ساتھ، خوشی اور رضا کے ساتھ۔ کیا معنی بھائی؟ خوشی اور رضا کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی خوشی اور اپنی رضا کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانو، کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اپنی خوشی اور رضا کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں، اب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھی، ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھی تو دوزخ میں جائیں گے۔ کہتے ہیں جنت دوزخ ہو یا نہ ہو، اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، تو جب حکم آیا ہے اطاعت کہتی ہے اپنی خوشی سے ماننے کا۔ اب یہ نہیں دیکھنا آگے کیا ہوگا، حکم ماننا اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔
اور فرماتے ہیں دوزخ ہو یا نہ ہو تب بھی اللہ کا کہا مانو ہے، ایمان ہے ہمارا۔ اللہ نے جنت بھی پیدا کی ہے، دوزخ بھی پیدا کی ہے، انعام ملے یا نہ ملے، انعام ملے یا نہ ملے، اللہ کا کہا ماننا ہے۔ مثال دیتے دیکھو تو فرماتے ہیں مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کریں لوگ مثال کے ذریعے سمجھتے آسان ہیں، وگرنہ مثال لوگ سمجھتے آسانی سے کہتے دیکھو ایک غلام ہے، غلام کو کوئی آقا اس کا مالک حکم دے یہ کام کرو، اب غلام بدلے میں کہ میں یہ کام تو کروں گا لیکن بدلے میں مجھے اتنی اجرت دو، اتنی چیز دو، تو کہا اب یہ غلام ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ مالک سے یہ چیز مانگے، اس کا تو کام ہی ہے۔ اور فارسی کے اشعار نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلام تو وہ ہے جو اپنے آقا کو کہے اے میرے آقا، اے میرے مالک، تو چاہے مجھے قتل کر دے یا میری زندگی بخش دے، میں تو دل و جان سے آپ پہ قربان ہوں، آپ کی مرضی جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ غلام اسے کہتے ہیں غلام۔ تو کہا غلام بدلے کی نیت سے کام کاج کرے۔ اور پھر ایک مثال ذکر کرتے کہ ہم سارے کس کی رعیت ہے بھائی؟ اللہ کی رعیت ہے۔ کس کی رعیت ہے بھائی؟ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہا دیکھو فلاں کسی علاقے کا بادشاہ ہو، ملک کا بادشاہ ہو، وہ ایک قانون بناتا ہے، کوئی قانون بھی ہو، جیسے ہمارے ملک میں بعض قانون ہے، قانون بنایا، اب جو بھی اس ملک میں رہتا ہے، اس بادشاہ کی رعیت میں رہتا ہے، اس قانون کو مانے گا یا نہیں مانے گا بھائی؟ بولو، نہ مانے تو کیا ہوگا؟ سزا دی جائے گی، نہ مانے جرمانہ ہوگا، سزا ہوگی۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اب میں نے اور آپ نے اور جو آدمی بھی ہے ملک کے قانون پہ عمل کرے اس کو اس کا معاوضہ ملتا ہے؟ بولو بھائی، ملتا ہے معاوضہ؟ نہیں ملتا۔ سگنل کی قانون کی پابندی کرو، سگنل کے بعد اس کے بعد معاوضہ ملتا ہے؟ کوئی بھی کام کرو جو حکومت کا قانون بنا ہوا ہے اس قانون کی پاسداری پر کچھ بھی معاوضہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی معاوضہ مانگے، ہاں قانون کی پاسداری نہ کرنے پر سزا ضرور ملتی ہے، معاوضہ نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تیری شان کریمی کے کیا کہنے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ نے قانون بنایا، کیا کہا؟ قانون بنایا۔ اللہ کی یہ قرآن میں سارا اللہ کا قانون ہے، جو بھی قانون ہے، اگر دنیا کے بادشاہ کے قانون کی پاسداری کرو تو معاوضہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی شان کے کیا کہنے کہ اس کے قانون کی پاسداری کرو، معاوضہ بھی دے گا، سزا بھی ختم کر دے گا، اور آخرت میں اللہ اپنے دیدار سے بھی نوازے گا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ امید ہے تم پہ رحم کیا جائے، رحم کیا جائے گا۔ تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی ذات ہے کہ قانون کی پاسداری یہاں کرتے ہیں، معاوضہ بھی ملتا ہے، سزا سے بھی بچ گئے، آخر میں جنت کے اللہ محلات بھی عطا کرے گا۔ یہ دو باتیں انہوں نے بڑی فتح کی ہیں۔ تو مطلب کیا؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کو احکم الحاکمین سمجھ کر، یہ سمجھ کر وہ میرا خدا ہے، وہ میرا اللہ ہے، اللہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر، خالق سمجھ کر، رازق سمجھ کر، مالک سمجھ کر اس کے حکموں کو پورا کرو، مزدور سمجھ کر نہیں۔ میں اور آپ مزدوری تو نہیں کر رہے نا کہ مزدوری کرو شام کو معاوضہ مل جائے گا، مسجود سمجھ کر، معبود سمجھ کر۔ جب میں اور آپ اس طرح عبادت کریں گے پھر کیا ہوگا بھائی؟ ہم اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پر چلو، اپنے اعمال کو ضائع، بولو بھائی، اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں بھائی؟ پہلی صورت یہ ہے ایمان کے بعد ارتداد، مرتد ہونا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ کافر کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی پہلے مسلمان تھا، اب اللہ نہ کرے مرتد ہو گیا، تو اس کے پہلے اعمال کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ دوسری صورت، اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال صالحہ کرنے کے لیے بھی بعض اعمال صالحہ کو شرط قرار دے دیا۔ مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن ساتھ شرط لگا دی اس میں ریا نہیں ہونا چاہیے، ریا و نمود نہیں ہونا چاہیے، دل کھلاوا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، صدقہ دینا ہے اس کے پیچھے احسان نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو ایذا نہیں پہنچانی، کوئی کام بھی کرنا ہے۔ اب دیکھو، نماز پڑھنا نیکی ہے ہی نہیں، صدقہ دینا نیکی ہے ہی نہیں، لیکن اس کو بھی ایک اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ٹھہرایا، شرط چلائی کہ بھائی اخلاص ہوگا تو میرا اور آپ کا عمل قبول ہوگا۔ تو اب نماز پڑھنی یہ ایک عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن اس نیک عمل کی قبولیت کے لیے بھی ایک نیک عمل ہونا ضروری ہے، وہ ہے نیت کا خالص، وہ ہے نیت کا خالص۔ اب ایک انسان ہے، اس کی نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، تہجد بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا خیال ہے؟ اس کا عمل قبول ہوگا؟ ہاں، یہ اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے مومن مسلمان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ اعمال ضائع، بول بھائی، اعمال، اس مسئلے کو سمجھے ذرا، اعمال ضائع، مومن اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے، اس سے مومن کے اعمال صالحہ ضائع، وہ سارے بولو تاکہ نیند دور ہو جائے، اعمال صالحہ نہیں کرتے۔ مسئلے کو سمجھو، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی جن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ نہ کرے ساتھ زنا بھی کرتا ہے۔ اب کسی مفتی نے، کسی فقیر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھائی اس آدمی کو چاہیے کہ پیچھے جتنی نمازیں پڑھی ان کی قضا کر دیں۔ کسی نے کہا ہے مفتی نے کہ بھائی آج اس سے زنا ہو گیا، آج اس نے شراب پی لی، پچھلی جتنی عبادتیں ہیں وہ ضائع ہو گئی؟ کسی نے کہا ہے؟ کسی کا فتویٰ ہے؟ جب کوئی فتویٰ دے گا، ہاں، وہ جو اعمال صالحہ کیے تھے ان کا نور ختم ہو گیا، ان کی برکت ختم ہو گئی۔ ان کی کیا ختم ہو گئی بھائی؟ بولو، جملہ ساتھ بولو۔ گناہ کی وجہ سے عمل ضائع نہیں ہوا، عمل کی جو نورانیت تھی، عمل کی جو برکات تھی، وہ نورانیت اور برکات ختم ہو گئی۔ کس کی وجہ سے بھائی؟ گناہ کی وجہ سے۔ آپ سمجھ گئے؟ میں آتا ہوں اس کی ذرا تشریح کرنے۔ تیسری صورت فرمایا یہ ہے کہ انسان کوئی کام شروع کرے، کوئی بھی عمل صالح کا کام شروع کرے اور خود اس کو توڑ دے۔ مثال کے طور پر اب نفل نماز پڑھنی، اس پہ لازمی ہے بھائی، ضروری نہیں ہے نماز جب نفل پہ اس پہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی فرض نماز کی نیت باندھتا ہے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ دی، تو اب درمیان میں کوئی حادثہ پیش آ گیا یا ویسی توڑ لی نماز۔ اکثر لوگ یہ ظہر کے وقت یا اس طرح نماز میں کرتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں بھائی، اب سنتیں تو 4 رکعت کی نیت باندھی ہے، 2 پڑھی کہ بھائی جماعت نہ چلی جائے، اندر آ کے شریک ہو جاتے ہیں، اب نیت تو 4 کی تھی، اب اس کو کتنی پڑھنی ہے؟ علماء سے پوچھ رہے ہیں بھائی، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا، اب نیت کتنی کی تھی؟ 4۔ اب 2 پڑھی وہ بھی نفل ہو گئی، 4 پڑھنی اس پہ لازم ہے اور 4 سنت ارادہ ہے۔ 4 سنت کیا بھائی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 پڑھی اندر آئے پائے گئے، بس نظام ختم ہو گیا، 4 پڑھے، حالانکہ 4 نہیں اب 8 پڑھنی ہے۔ کتنی بھائی؟ کیا جو چیز اب شروع کی ہے بھائی،
سنت بھی شروع کر دی. اسی طرح نفل نماز ہے, اب نفل پڑھ رہا ہے, مثال ہے عصر کے 4 سنت شروع کیے ہوئے ہیں, نفل ہے, سنت غیر مقطع ہے, تو وہ شروع کیے ہوئے ہیں, ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی, دوڑ کے اندر آ گیا, اب کیا ہوگا؟ تو بہرحال وہ عمل, نیک عمل جو خود شروع کرے کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو توڑ دے, تو یہ عمل ختم بھی ہو جاتا ہے, ختم کرنے والا گنہگار بھی ہے. احناف کے ہاں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آدمی گنہگار بھی نہیں ہوا, اس پہ یہ چیز واجب بھی نہیں ہے. کیوں کہ یہ سرے سے واجب ہی نہیں تھی, فرض نہیں تھی, اس نے خود شروع کیا, زیادہ خود ختم کی ہے, لیکن اس کے بہت ساری اس میں بحث ہے. بہرحال تفسیر بزری کے اندر اس جگہ پہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اس پہ یہاں آ کے بڑی بحث کی ہے کہ بھائی انسان کے چاروں ائمہ کے اقوال کو نقل کیا ہے. بہرحال ہم حنفی ہیں, ہمارے نزدیک جو نفل شروع کرے توڑ دے اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. نفلی روزہ رکھا توڑ دیا کسی وجہ سے, تو اس کو دوبارہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ واجب ہو جاتا ہے. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب اعمال کو ضائع کرنے والے شرک کیے ہیں, ان کا مجموعہ یوں بناؤ. پہلی چیز شرک, پہلی چیز شرک, دوسری چیز گستاخی رسول, تیسری چیز گناہ, تیسری چیز. اب قرآن مجید کو جا بجا آپ اٹھا کے پڑھیں, اللہ نے پیغمبروں کے لیے کہا ہے, حالانکہ پیغمبر مخاطب ہمیں, پیغمبروں کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے. وگرنہ سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کے لیے ستایا گیا, وہ شرک کر سکتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, اولادوں کو طلاقیں دی گئی, بیٹے بیٹیوں کو طلاقیں دے گئی, کتنی تکلیفیں سے گئے. تو محمد عربی شرک کر سکتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. سورہ زمر 24 بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا, تحقیق ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. پیغمبروں کے ذریعے ہم نے یہ پیغام دیا ہے, کوئی بھی میری ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو میں اس کے سارے عملوں کو ضائع کر دوں گا. سارے عملوں کو کیا کر دوں گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 17 پیغمبروں کا ذکر کیا. کتنے پیغمبر کا بھائی؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ. اگر اللہ نے 17 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے, بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں, اور اس کے ذکر کرنے کے بعد سب کو کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ. آگے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. فرمایا یہ 17 پیغمبر جو گزرے ہیں, اگر یہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے, حالانکہ پیغمبر شریک نہیں آتا, میں نے پہلے کہا ہمیں سمجھانے کے لیے یہ جملہ بولا. اتنے اولو العزم پیغمبر بھی اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے, میں ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دوں گا. ان کے عملوں کو کیا کر دوں گا؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. رزق دینے والا کون ہے؟ بچیاں بچے دینے والا کون ہے؟ اور یہ توحید کا اعلان ہے. توحید کا کیا اعلان ہے کہ مجھے اور آپ اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. بنانے والا اللہ, پیدا کرنے والا اللہ, خالق اللہ, مالک اللہ, رازق اللہ, سمیع, سننے والا بھی اللہ, سب کی فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. اور کوئی ہے ہو تو پھر میدان معاشر میں کھڑا ہو کے دکھائے, جب اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے ساری کائنات پر, چاہے پیغمبر ہوں, اولو العزم رسول ہوں, چاہے فرشتے ہوں, جبریل ہوں, میکائیل ہوں,
چاہے اسرائیل کیوں نہ ہو، اس وقت کوئی بھی نہیں بولے گا، اس وقت خود اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ یہی تو فرق ہے مخلوق اور خالق کے درمیان۔ مخلوق ختم ہونے والی ہے، خالق ختم ہونے والا۔ مخلوق کو موت آئے گی، خالق کو موت نہیں آئے گی۔ یہی ہمارا یہی بات ہے۔ مسلمان جو بھی ہے، یہ ہمارا نہیں، سارے مسلمان جو بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے ذات کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اور جس کو اس بات کی تکلیف ہو وہ اپنی ایمان کی کیا کرے بھائی؟ خیر بنائے، اپنی ایمان کی کیا کرے؟ ہاں، باقی بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں، یہ تو ماننے والی بات ہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے اعمال ضائع نہ ہو، اس کے لیے ہمیں عقیدہ اپنا ٹھیک رکھنا پڑے گا۔ عقیدہ کیا کرنے پڑے؟ دوسرے نمبر پر شاعر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امہات المومنین، اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مجید اور یہ سارے جتنے بھی شاعر اسلام ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا، گستاخی نہ کرنا۔ گستاخی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، آگے فرمایا نا اگر ایسا قول کرو گے پیغمبر کی آواز کے سامنے اونچی آواز کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائے گا، تمہارے عمل کیا ہے؟ تو یہ ہے، یہ تو ہوگی بات بھائی اس کی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے گناہ۔ وہ کیا بھائی؟ میرے اور آپ نے بچنا ہے اس سے، کیا کرنا ہے بھائی؟ یہاں بیٹھے جو میرے اور آپ نے اپنا عمل ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب نیت کر دیں نا انشاءاللہ بھائی، اپنے عمل کو محفوظ کرنا ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اب چوتھی چیز کیا؟ تیسری چیز کیا ہے بھائی؟ گناہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ گناہ۔ ریاکاری گناہ ہے۔ ریاکاری کیا بھائی؟ شرک اصغر ہے، دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ ختم تو نہیں رہتے، لیکن ان کے اندر سے برکات ختم ہو جاتی ہیں، انوارات ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو اللہ نے مثال نماز ہے، اللہ پاک نے فرمایا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن کیا بات ہے آج بھی اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے۔ اب دیکھو نا، نماز پڑھی، عمل تو ضائع نہیں ہوا، اس عمل کی جو نورانیت تھی کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، وہ عمل کی نورانیت ختم ہو گئی، برکت ختم ہو گئی کہ اللہ نماز کی برکت سے انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ اب نماز پڑھی، گناہ ہو رہا ہے، میں اور آپ ذرا سوچیں مجھے اور آپ سے گناہ ہوا ہے، ہمارے اس عمل کے اندر کھوٹ ہے، ذرا اس عمل کو ٹھیک کرو، اس عمل کو کیا کرو بھائی؟ ٹھیک کرو۔ دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، ہمارا نبی حدیث ہے، فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز بھی لے کے آئے، روزے بھی لے کے آئے، زکوٰۃ، حج سب کچھ لے کے آئے، لیکن آگے کوئی آدمی آئے یا کہے یا اللہ اس نے میرا یہ حق دینا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے فلاں ظلم کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سارے اس کے عمل جو کیے تھے یہ سارے کیا ہو گئے بھائی؟ ان آدمیوں کو دے دی گئے۔ اس کے بدلے میں کیا آیا؟ خسارہ آیا۔ اس کے بدلے میں کیا ہے بھائی؟ وہ آدمی جو چند لمحے پہلے جنت کا مستحق تھا، اب وہ جہنم کا مستحق بن گیا۔ کس وجہ سے بھائی؟ اپنا عمل محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے، اپنا عمل محفوظ نہ کرنے کی۔
تو میں نے اور آپ نے اپنے عملوں کو محفوظ کرنا ہے. عملوں کو کیا کرنا ہے بھائی؟ کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اس کے پیچھے تانا نہیں مارنا. ہم تو اکثر لوگ آج ایک کام کرتے ہیں کہ بھائی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی نا، ہم یہ چاہتے ہیں پھر یہ بندہ، یہ آدمی ہر وقت میرے سامنے بالکل حاضر رہے. اگر کسی کو زکات دیتے ہیں، کسی کو عشر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، سامان لے کے دیتے ہیں، کسی کو کپڑے لے کے دیتے ہیں، کسی کے گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں، میں اور آپ ہماری کیا نیت ہوتی ہے؟ اب یہ آدمی میری حال بات مانے، یہ بات میری، اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے. اگر کوئی خلاف بات کرے تو آئندہ کیا ہے بھائی؟ وہ جڑے کس کما جڑے، یہ کس اس لیے تو میں نے اس کے ساتھ اتنے احسان کیے ہیں. اب یہ احسان کر کے صدقہ کر کے یہ چاہتا ہے کہ یہ آدمی میرے ہر گناہ میں شریک ہو، میرے ہر گناہ میں. اکثر لوگ آج اپنی پارٹیاں بڑھانے کے لیے یہ نظام کرتے ہیں. تو بھائی اپنے اعمال ضائع کرنے ہیں. اپنے اعمال کیا کرنے ہیں بھائی؟ جس کو صدقہ دو، صدقہ تو یہ ایک ہاتھ کو دو، دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے. اور صدقہ دے کے یہ امید نہ رکھو یہ آدمی اب مجھے اٹھ کے سلام کرے گا، میری منتیں سماجتے کرے گا. نہیں بھائی، صدقہ تم نے کس لیے دیا ہے؟ بولو سارے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. تو جس کے لیے دیا ہے اس کے رجسٹر میں محفوظ ہو چکا ہے. اب ثواب جس کو صدقہ دیا ہے اس نے دینا ہی اللہ نے دینا ہے. بولو سارے، اور بدلہ کس سے لینا ہے؟ تو بندے پہ کیوں ظلم کرے؟ یاد رکھو. اس لیے بھائی میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کو بچانا ہے. انشاءاللہ بچاؤ گے نا بھائی؟ نماز پڑھ کے اگر بے حیائی ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نماز پڑھ کے بے حیا ہوئے، سمجھو ہماری نماز کی جو اللہ نے نورانیت ذکر کی ہے وہ نورانیت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ نماز پڑھ کے بھی سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو اس کے عملوں کی نورانیت ختم ہو گئی، برکات ختم ہو گئی. اسی وجہ سے تو غیبت کرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ بولو بھائی. اگرچہ نمازی ہے، اگرچہ حاجی ہے، اگرچہ قرآن کا قاری ہے، اگرچہ عالم ہے، مفسر ہے، کوئی بھی ہے، اگر غیبت کرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ وہ جائے گا ایک دن جنت میں، لیکن گناہوں کی سزا کیوں؟ اب دیکھو ادھر سے پوری قرآن مجید کی تفسیر لکھی، ادھر سے لوگوں کے ساتھ بڑی سی لڑیں بھی کی، ادھر سے ایک غیبت کی سارے عمل کی نورانیت ختم ہو گئی نہ ختم ہو گئی. تو فرمایا ایمان والو اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. اور یہ ضائع کس طرح نہیں ہوں گے؟ جب میں اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے، ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے. اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ بولو ایک ساتھ میرے سامنے جو بھی بتایا ہے. اپنی خوشی اور رضا کے ساتھ اللہ اور رسول کے ہر حکم کو ماننا، اس کا نام اتباع ہے. اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اتباع ہے. مانو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق دے. اور کیا ہے بھائی؟ نبی کی سنتوں کو بھی زندہ کرنے انشاءاللہ. دعوے نہیں کرنے، میں اور آج دعوے کرنے. کیا ہے بھائی؟ بس محمد ہے نبی سارے زمانے والا، بس محمد ہے نبی سارے زمانے والا. اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا. او بے شک او دعوائے حب محمد تو ہے سب کو، لیکن کون ہے دل میں محمد کو بسانے والا؟ آج ہر کوئی کہتا ہے میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں. آج یہاں اس مجمع میں ارادہ کرو انشاءاللہ آئندہ زبان سے نہیں دل سے محمد کی اتباع کریں گے. کون ہے دل میں محمد کو بسانے والا؟ کہو انشاءاللہ ہم ہیں، کہو انشاءاللہ. اور اگلی بات، اسوائے رحمت عالم کی جنت کس میں ہے؟ کون ہے آپ کو معیار بنانے والا؟ کہو انشاءاللہ ہم ہیں بھائی. مغرب کو اپنا معیار نہیں بنانا، مغرب کو اپنا معیار نہیں بنانا. معیار کس کو بنانا ہے؟ کالے کمرے والے کو بنانا ہے.
سے بھی غیروں کی طرح جلتے ہیں، اپنوں سے بھی غیروں کی طرح جلتے ہیں، وہ کہ غیروں کو بھی سینے سے لگانے والا۔ اور اگلی بات، ہم بناتے ہیں مسلمانوں کو کافر اے لوگوں۔ ہم تو آج نعرے لگاتے ہیں، کیا بھائی یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، سننا ہے۔ ہم بناتے ہیں مسلمانوں کو کافر لوگوں، کافروں کو وہ مسلمان بنانے والا۔ اللہ ہمیں ایسے رسول کی سچی محبت نصیب فرما، اتباع نصیب فرما، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا